بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام ملک زاہد اوان ہے۔ میں اور میرے بھائی شاہد اوان ہم ناروے میں مقیم ہیں، اور پچھلے تقریباً 2.5 سال سے ہم مکھی چینی کے اوپر مکھی چینی کی بریڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارا فارم چل رہا ہے۔ تو گجرات سے جو بھمبر روڈ کی طرف آتے ہیں تو کوٹلہ عرب علی خان گاؤں آتا ہے، تو ہمارا فارم کوٹلہ عرب علی خان میں ہے، تو جو کہ نوید بھائی اور وحید بھائی کی سرپرستی میں فارم چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس کام سے بڑے مطمئن ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو پلس اور مائنس اور اس سے ریلیٹڈ جو کچھ چند باتیں ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بکری فارمنگ ہے نا جی، یہ تھوڑا سا صبر والا کام ہے۔ یہ جس بندے میں تھوڑا سا صبر و تحمل ہے، برداشت ہے، اس کو اس کام میں آنا چاہیے۔ تو باقی آدھا کچادہ جو ہے نا، وہ بکری خود ہی صبر سکھا دیتی ہے نا۔ تو میرا بکری فارمنگ کا جو سٹارٹ ہوا تھا، تو میں بار بار بکری بولوں گا، آپ اس کو مزہ کریں، جو بھی گوٹ فارمنگ ہے، لیکن چلے میں بکری زیادہ پسند کرتا ہوں، تو اس لیے میں وہ یہ لفظ یوز کروں گا۔ تو میں اسی طرح یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حافظ وسیع صاحب کا ٹی وی چینل ہے، اس پہ جو ہے نا علی شاہ صاحب کا نا انٹرویو چل رہا تھا۔ وہ کوئی سیمینار تھا، وہ بڑی اچھی ان کی گفتگو تھی، میرے وہ دل کو ٹچ کی۔ تو اس سے پہلے میں نے نہ کبھی بکری کے بارے میں کوئی ایسے سوچا تھا، نہ میرے کو والدین میں سے ہیں نہ ہمارے کوئی نزدیک کسی نے یہ کام کیا ہے نا۔ تو میں وہ پروگرام سن رہا تھا، تو مجھے بڑا شوق ہوا ان کی باتوں سے، میں بڑا موٹیویٹڈ ہوا۔ تو میں نے تھوڑا سا ارادہ بنایا کہ میں کام شروع کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں ان کو تھوڑا دیر سنتا رہا، پھر میں ڈھونڈتا رہا کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو میری ہیلپ کرے۔ تو کرتے کراتے نا میری جو ہے نا شیر محمد گوٹ فارم ملک احسان بھائی، ان کا میں نے جب ویڈیو وغیرہ دیکھی تو میں نے پھر ان کو کال کی۔ ان کا بڑا بڑا شکریہ، ان کی گائیڈ لائن کی وجہ سے۔ ہاں، یہ فارمنگ کے اندر جو ہے نا، سب سے پہلے جیسے آپ نے بریڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے نا، ویسے آپ کو ایک بڑا مخلص بندہ چاہیے جو آپ کی ہیلپ کر سکے۔ جو نیو کمر ہے نا، یہ ان کے لیے ہے، جو تو آلریڈی فیلڈ میں ہے، انہیں پلس مائنس کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو نیا سٹارٹ کرنے والا ہے اس کو کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کی پراپر گائیڈ اس کو کرے، اس کی مدد کرے۔ تو میرا جو جگہ تھی، میرے پاس 33 مرلے جگہ تھی۔ میں نے ملک احسان بھائی سے رابطہ کیا، میں نے ان کو بتایا بھائی یہ میرے پاس جگہ ہے، میں فارم کیسے بناؤں۔ تو ملک صاحب نے میرا جو ہے وہ کافی ہیلپ کی، انہوں نے مجھے نقشہ وغیرہ ڈیزائن کیا، انہوں نے مجھے بتایا اس طرح کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، شمالاً جنوباً بناؤ، دھوپ چھاؤں کا خیال کرو۔ تو ان کی گائیڈ لائن کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے یہ فارم اپنا بنایا۔ اس کے بعد میں کوئی بھی جانور جو ہے نا، جس نئے کمر کے لیے یہ مشورہ ہے، جس نے سٹارٹ میں جانور لینے ہیں، وہ 2 دانت لے، 4 دانت لے، 6 دانت لے، یا گبن بکری لے۔ اگر اس کے پاس کوئی بڑا مخلص اور بکری کو سمجھنے والا ورکر ہے جو بکری کو سنبھال سکتا ہے، اگر اس کو خود تجربہ ہے کہ وہ گبن بکری یعنی کہ بچے اچھی طرح ریسیو کر سکتا ہے، تو وہ پھر گبن بکری بھی لے سکتا ہے۔ کیونکہ یہ جو تھوڑا سا بڑا جانور ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا نا کہہ لیں اس کی امیونٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، سردی گرمی برداشت کرنے کی نا اس میں طاقت ہوتی ہے۔ تو جو پٹھیں ہوتی ہیں یا چھوٹے پٹھورے ہوتے ہیں نا، ان کو لے کے ان کو بڑی ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے، گرمی سردی سے بچانا پڑتا ہے۔ تو خدا نخواستہ جو پٹھورا ہوتا ہے یا پٹھ ہوتی ہے چھوٹی، وہ بیمار ہو تو رات بیمار تھی صبح تک ختم ہو جاتی ہے، جبکہ بڑی بکری ہوتی ہے نا وہ 1-2 دن نکال جاتی ہے، وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے جاتی ہے کہ آپ اس کو کیسے کور کریں۔ تو میرا سٹارٹ یہی تھا کہ میں جو جانور دیکھتا تھا، خریدتا تھا، وہ میں پہلے احسان بھائی کو دکھاتا تھا، احسان بھائی سے مشورہ لیتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں سیالکوٹ سے، مدثر بھائی، ان کی گائیڈ لائن مینس کہ وہ میرے لیے خریدتے تھے جانور۔ تو اس طرح ملک صاحب اور مدثر بھائی کی وجہ سے جو ہے نا میں جو جانور سلیکٹ کرتا رہا۔ تو جو مجھے وہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں ٹھیک یا یہ مہنگا ہے، کیونکہ میں پرائس ہر ایک چیز بھائی سے
ملک صاحب سے ڈسکس کرتا تھا، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ جانور اچھا ہے تو یہ لے لیں. تو اس طرح میں تھوڑے تھوڑے نا جانور اکٹھے کرنے شروع کیے. جی جب میں بکریاں خرید رہا تھا، ساتھ میں ملک صاحب سے جو ہے وہ مشورہ کیا، ملک صاحب ان کا خوراک وغیرہ کیا ہونی چاہیے. تو ملک صاحب کا اتنا بڑا میرے پہ احسان، انہوں نے مجھے سٹارٹ میں سے ہی جو ڈرائی میٹر تھا نا اس پہ مجھے انہوں نے لگا دیا. جو مسے ہوتے تھے نا سیزنل، وہ میں سارے مسے اٹھاتا تھا. جیسے چنے کا مسا ہو گیا، چنے کے بعد مونگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، مونگی کے بعد مونگ پھلی یا گوارا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور نومبر دسمبر کے اندر نا مٹر ہوتا ہے، مٹر وہ اوپر سے فصل اتار لیتے ہیں، تو اس کے جو باقی جو ہوتے ہیں نا پتے وغیرہ یہ وہ سارا وہ اس کو کاٹ کے کترا کر کے خشک کر کے نا وہ بھی ایک آدھی میں گاڑی اٹھا لیتا ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا جو چھوٹے بچے جو میرے پاس آتے ہیں نا ان کے لیے میں نے نا کیا کہتے ہیں لوسن جو ہے رکھا ہوتا ہے. وہ ماں کا دودھ ان کو ملتا ہے اور ان کو لوسن ملتا ہے. اور جب وہ 5 دن کے ہوتے ہیں تو آگے میں ان کے نا چوکر وغیرہ اور پانی اور یہ لوسن کی ہے وغیرہ یہ نا رکھنی سٹارٹ کر دیتا ہوں. تو جب جانور اور چیزیں ساری آپ کے پاس موجود ہو جاتی ہیں، جب آ جاتی ہیں تو مینجمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ پانی ڈال رہے ہیں، اگر پانی رات کا مثلاً پانی ہے صبح آپ نے بدلنا ہے فار ایگزامپل، یا رات کو ہی آپ کا کام ہے جو پانی گرانا ہے، تو وہ شیڈ کے اندر نہیں گرانا، وہ شیڈ کے باہر گرانا ہے. کیونکہ وہ شیڈ کے اندر جو ہوگا گیلا ہوگا نا وہاں بڑی پرابلم ہوتی ہیں، وہیں سارے جراثیم سب کچھ ادھر ہی بننا ہے. جدھر آپ پانی رکھتے ہیں اس کی جگہ بدلتے رہیں یا ادھر مٹی ایڈ کریں. جدھر گیلا پن زیادہ ہے آپ ادھر مٹی نہیں ایڈ کریں اور چونا وغیرہ پھیرتے رہیں. تو سٹارٹ میں جو پہلے ہی سوا تھا نا وہ اللہ پاک کا بڑا شکر تھا. پہلے کوئی پٹھ نہیں تھی، مجھے اس طرح کی ڈیفیکلٹیز جو ہے نا وہ پیش نہیں آئیں. وہ ہوتا ہے نا نئی بکری جو فرسٹ ٹائمر ہوتی ہے نا اس کا سوا لینا تھوڑا سا نا کیئر مانگتی ہے. تو جو آلریڈی 1-2 سوا دے چکی ہوتی ہیں ان کو بکریوں کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے. وہ ایسے بھی ہوتا رہا ہے کہ ہم صبح جب وہ لڑکے اٹھتے تھے تو 2 بکریوں نے ڈلیوری دی ہوئی ہے، 3 نے دی ہوئی ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے معاملات بھی تھے. تو بڑے ہی اللہ پاک کا شکر آئے. پہلی بکری میرے فارم پہ جو فرسٹ والی تھی وہ اس نے کچے بچے پھینکے تھے بس. اور اس کے علاوہ اس سیزن میں آ کے 2 کچے یعنی کہ 2 بکریاں، ٹوٹل 3 بکریاں نے نا وقت سے پہلے نا وہ ڈلیوری دے دی تھی. ادروائز بڑا اللہ پاک کا شکر ہے، بڑا اللہ پاک کا احسان ہے کہ جو میرے پاس بچے آتے ہیں وہ الحمدللہ سروائیو کرتے ہیں. بڑے ہی اللہ پاک کا احسان ہے. تو یہ اگر بندہ کہ جی اگر میں کہوں کہ جی میری مینجمنٹ، میری محنت اور میرا یہ نظام اور میں نے بڑا اچھا کیا ہوا ہے تو یہ غلط ہوگا. یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوتی ہے. اور جب بچے آ جاتے ہیں وہ آپ کا مین پروفٹ ہوتا ہے. آپ نے ان کو بچانا ہے تو آپ نے سروائیو کرنا ہے. اگر آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی ایشو کی وجہ سے کوئی بچے ضائع ہوتے ہیں تو سارے معاملات پھر خراب ہوتے ہیں. جو بچے بچا جاتا ہے وہ کامیاب فارمر ہے. تو میرا جیسے نیا سٹارٹ تھا، اللہ کا شکر ہے. بندے میں ایک آدھا بندہ رکھتا ہوں نارمل. میں نے پہلے بھی میسیج میں بتایا تھا صرف ایک بندہ رکھتا ہوں جو سارا سال ان کو دیکھتا ہے. اب جیسے اب سیزن آ گیا ہے میرے پاس ایک بندہ ہے اور ایک بندہ میں نے یعنی کہ اور منگوا لیا ایکسپیرینس والا تھوڑا سا نا لڑکا. تو وہ یہ ہے کہ اب صبح سٹارٹ ہو گیا. کل سے مجھے ایک بکری نے ڈلیوری دی ہے اور تھرو آؤٹ دسمبر جنوری تک تقریباً 50 بکریوں نے جو ہے نا وہ بچے ڈلیور کرنے ہیں. پہلی بکری کی مثلاً اس کے بیبی آ گئے ہیں تو تھرو آؤٹ انشاءاللہ اب آگے ساری تیار ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جنوری تک ساری بکریوں نے نا بچے دے دینے ہیں. جیسے جیسے بکری نے جو ہے وہ بچہ ڈلیور کرنا ہوتا ہے میں بکری کی اگلے سوئے کے لیے تب سے تیاری سٹارٹ کر دیتا ہوں. جیسے بکری سوتی ہے اگلے دن اس کی ڈیورمنگ ہو جاتی ہے. 1 ہفتے بعد ایورمیکٹن لگ جاتا ہے. پھر دوسرے ہفتے میں بوسٹر ڈوز لگ جاتی ہے. پھر تھوڑا سا کوئی لیور ٹونک چلا دیتا ہوں. اگر کوئی ڈیورمر کی وجہ سے اس کے لیور پریشر ہے تھوڑا سا جیٹی پار وغیرہ کو تھوڑا سا وہ ٹچ لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک کا بڑا ہی شکر ہے میں نے نہ آج تک کبھی کسی بکری کو فالتو ٹیکہ لگایا ہے. کوئی ڈلیوری کے پروٹوکول اس کے بعد اس کے پہلے نہ کبھی بچوں کو لگایا. تقریباً یہ 7 ماہ کے میرے کوئی پٹھورے تھے ان میں تھوڑا سا ایشو آیا تھا، ان کو فرسٹ ٹائم انجیکشن لگا تھا. ادروائز
بڑا ہی اللہ پاک کا احسان ہے، کبھی ہمیں تھرمامیٹر بھی یوز کرنا نہیں پڑا بخار کے لیے نا، چیک کرنے کے لیے. جب وہ کوئی دیکھنا بھی پڑتا ہے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے رکھا کدھر تھا. یعنی کہ اللہ پاک کا احسان ہے، کبھی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور جس دن آپ کو تھوڑا سا ڈھیلا محسوس ہو، اگر ان کی مینگنیوں میں کوئی ایشو آ رہا ہے، تھوڑا سا اب آپ کو لگ رہا ہے، کیونکہ جب جانور تھوڑا سا ویک ہوتا ہے نا، کوئی بھی بکری جب ویک ہوتی ہے تو وہ جب کھرلی پہ جاتی ہے، دوسری بکریاں اس کو کھانے ہی نہیں دیتی، تو وہ تھوڑا کھانے کی وجہ سے نا کمزور ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا ورکر اس کے اوپر نظر نہ ڈال سکے، اگر آپ اس کو آبزرو نہ کر سکیں، تو وہ جو ہے نا وہ پرابلم میں پھر چلی جاتی ہے. اس کو ریکور کرنا نا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہڈیوں کا گٹھا بن جاتا ہے، تو وہ چیز مشکل ہے تھوڑی سی. تو جو اس طرح کا جو تھوڑا سا ہی کمزور جانور ہوتا ہے، اب ان دنوں میں مثلاً میتھرے، زیرہ، گڑ، اجوائن وغیرہ ساتھ میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں، یا جو ہے ساتھ میں نیرو بیان 3 cc ہوتا ہے، تقریباً 3-4-5 دن کا اس کو کورس کروا دیتے ہیں طاقت کا. وہ جانور تھوڑا سا زور پکڑ جاتا ہے، وہ پھر کھانا شروع کر دیتا ہے. اور اس طرح کے جانور کو ذرا نا اس کی پارٹیشن سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ آرام سے اپنی مرضی سے کھانا وغیرہ کھائے، اس کو دوسری بکریاں جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ کریں. جب وہ ٹوٹل طور پہ ریکور ہو جاتا ہے تو پھر میں ان کو نا واپس وہ بکریوں میں ایڈ کر دیتا ہوں، واپس شامل کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ جی جو بریڈر ہے ان کی پارٹیشن بالکل بکریوں سے علیحدہ ہوتی ہے. درمیان میں پٹھوروں کی ایک پارٹیشن ہوتی ہے اور پٹھوں کی پارٹیشن ہوتی ہے. جب وہ ڈلیور کر کے ساری فارغ ہو جاتی ہیں، 1 یا 2 مہینے گزر جاتے ہیں، تو جب میں بریڈر چھوڑتا ہوں نا اندر، تو نہ بکریوں نے بریڈروں کو زیادہ تر دیکھا ہوتا ہے، خوشبو لی ہوتی ہے، نہ اس طرح بریڈروں نے بکریوں کو، نہ بکریوں نے بریڈروں کو. جب میں چھوڑتا ہوں تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ تقریباً ساری جو ہے نا ہفتے کے اندر ساری ہیٹ میں آ جاتی ہیں. اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 15 بکریاں جو ہیں نا وہ کراس ہو جاتی ہیں. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے. جب وہ بریڈر کراس کر دیتا ہے نا بکری کو، تو نشانی کے طور پر اس بکری، میں سب کو مشورہ دوں گا کہ جو بکری مثلا جنہوں نے زیادہ رکھی ہوئی ہیں، جب وہ کراس ہو اس کی سارے پاؤں سے نا جھانجریں وغیرہ اتار دیں. جو صرف کراس ہو اس کے ایک پاؤں پہ جھانجر ڈال دیں. تو اس طرح جو کراس ہوتی جائے گی اس کے پاؤں پہ جھانجر لگ جائے گی. تو فارم کے اندر 50 بکریاں جس کے پاؤں پہ نہیں لگی ہوئی، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوئی. تو آپ اس کو کیلی کو کوئی تھوڑا سا کوئی دودھ، انڈا یا کچھ بھی میتھرے، کوئی تھوڑا سا کوئی بھی مسروں کی دال، یا ساتھ میں جو آپ گندم وغیرہ تھوڑا سی اس کی ڈائٹ کو گرم کریں گے تو فوراً جو ہے وہ نا ہیٹ پہ آ جاتی ہے اور کراس ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی جب ایک بکری کراس ہوتی ہے نا، اس کو دیکھا دیکھی دوسری بھی کراس ہو جاتی ہیں. اور جو کوئی ایک ٹائم کے بعد، کیونکہ ایک سوا آپ لیتے ہیں، دوسرا سوا لیتے ہیں، تو آپ کو تقریباً 1 سال جب بکری کو رکھتے ہیں نا، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کون سی پرفارمر ہے، کون سی اچھا پرفارم نہیں کر رہی. تو ساتھ میں آپ نے پلس اور مائنس والا کام رکھنا ہے. جو آپ کو پتہ ہے نان پروڈکٹیو جانور ہے، اس کو ساتھ میں مائنس کرتے جائیں. اگر آپ کو کہیں سے اچھا جانور ملتا ہے تو اس کو فارم پہ نہ ایڈ کرتے جائیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک جانور ہے آپ کے پاس، وہ کھاتا جا رہا ہے، وہ کوئی اس طرح کا پرفارم نہیں کر رہا، تو یہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جو آپ کی جو ہے نا کاسٹ میں جو ہے نا وہ اضافہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ مینجمنٹ، یہی چیز ہوتی ہے نا، آپ نے ہر ایک چیز کو ساتھ میں مینیج کرنا ہوتا ہے. کم سے کم آپ کا لاس ہو، زیادہ سے زیادہ آپ پروفٹ گین کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ نے جو جانور کو سیل کرنا ہے نا، اصل جو صبر والا کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، جانور کو کبھی پھینکے نہ، بڑے آرام سے صبر کے ساتھ جو کوئی آپ کو آپ کی جانور کے مطابق اچھا پروفٹ دے، بس آپ وہ والا جانور سیل کریں. اگر پٹھورے ہوں گے، خدا نہ خواستہ اگر نہ بک سکے تو عید تک وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر پٹھیں ہوں گی تو وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ کراس ہو جائیں اور آپ کے مینس کے پروڈکشن کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. کوئی جلد بازی نہیں ہے، بڑا صبر اور سکون والا کام ہے. بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں. سب سے جو ضروری چیز ہے نا، وہ پھر میں اس پوائنٹ کو دوبارہ اٹھاؤں گا، جو آپ کے شیڈ کے اوپر جو فارمر، جو مینس کے جو لڑکے ہیں نا، وہ بڑے سمجھدار اور محنتی ہونے چاہیے، اور تجربہ کار ہوں اور سمجھنے والے ہوں کام کو. کیونکہ سارا انحصار ان پہ ہوتا ہے. جو جانور ڈھیلا ہے
اگر وہ اس چیز کو نہیں نہ دیکھتے، اس کو سٹارٹ میں بکری کو نہیں نہ پکڑتے، تو یہ جانور ایسا ہے، یہ ایک دن 2 دن اس کو اگر آپ لائن پہ نہ لے کے آئے تو تیسرے دن بیچارہ یہ چھری کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی دیکھنی ہوتی ہے، شروع میں چیز نا بڑی جلدی ریکور ہو جاتی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں نا وہ معاملے بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ باقی ایک لاسٹ میں وہ کر دیتا ہوں، جو بکریوں کی سب سے خطرناک بیماری ہوتی ہے نا وہ ان کا ہوتا ہے پیٹ خراب ہونا۔ تو پہلے دن تو یہی ہے نا کہ جانور کو جو آپ روٹین اس کی آپ اس کو جو کھلا رہے ہیں وہ آپ اس سے روک دیں، اس کو جو دہی کے اندر چھلکا، کوئی کیلا وغیرہ کچھ اس طرح، ساتھ میں پتے وغیرہ جامن کے، بیری وغیرہ کے اس طرح کے، وہ اس کو تھوڑا سا کریں تو وہ جو ہے نا اس چیز میں کور ہو جاتا ہے۔ نہیں تو ہے جی MEY کوم اور ٹرائی% آپ کو پتہ ہے دونوں کو مکس کر کے وہ کریں 5-6 گھنٹے کے اندر۔ جس کو پیراسیٹامول بھی نہ ملا ہو، جب اس کو انجیکشن ملتا ہے اینٹی بائیوٹک، وہ ایک دم اثر کرتا ہے، 5 گھنٹے کے اندر جانور کور ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ تو یہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے حق کے لیے بھی نہ قبول کر لو، اور جن دوستوں کے پاس جانور ہیں سب جو شوق کر رہے ہیں اللہ پاک ان کا جو ہے نا جی وہ سانس لمبے کرے، اللہ پاک جو ہے نا زندگی کرے اور مال میں برکت ڈالے۔